اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیلی اسلامک سرچ کے معزز دوستوں کو حسن نذیر کا سلام ہو۔ حسب روایت نئے آنے والے معزز دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ تک اسلامی معلومات کی رسائی ممکن ہو سکے۔ دوستو، آج میں اس ویڈیو میں جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ ہیں ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ دوستو، آپ کا پیدائشی نام برہ تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل فرما کر جویریہ رکھا۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے تقریباً 2 سال قبل پیدا ہوئیں۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق قبیلہ بنو مستلق سے ہے جو خزیمہ ابن سعد ابن عمر کی اولاد سے ہے۔ خزیمہ کا لقب مستلق تھا۔ یہ بہت خوش آواز تھا۔ بنو خزاعہ میں سب سے پہلے گانا اسی نے گایا تھا۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد حارث بن ابی ضرار اسلام لانے سے پہلے اپنے زمانے کے مشہور راہزن اور ڈاکو تھے۔ ان کو مسلمانوں سے خاص دلی عداوت تھی۔ اپنے قبیلے کے سردار مانے جاتے تھے، اس لیے بنو مستلق کا پورا قبیلہ آپ کے ساتھ راہزنی اور ڈکیتی میں ساتھ دیتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح سے پہلے یہ قبیلہ مسلمانوں کے خلاف تقریباً ہر جنگ میں حصہ لیتا تھا، لیکن جب سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین بنی تو اس قبیلے کے اکثر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور راہزنی اور ڈکیتی کو چھوڑ کر ایک مہذب زندگی اختیار کر لی تھی، اور اس کے بعد مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ جب سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بالغ ہوئیں تو آپ کے والد کو آپ کی شادی کی فکر لاحق ہوئی۔ صفوان بن ابی شفر ایک دن ان کے گھر آئے۔ صفوان اور حارث دونوں آپس میں قریبی رشتہ دار بھی تھے۔ صفوان بن ابی شفر نے حارث سے کہا کہ وہ برہ مطلب سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کے بارے میں بالکل پریشان نہیں ہوئیں، کیونکہ میں خود اپنے بیٹے مصافہ کے لیے آپ سے برہ کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ چنانچہ یہ شادی طے ہو گئی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح مصافہ کے ساتھ ہو گیا۔ انہی دنوں سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک عجیب خواب آیا۔ آپ کیا دیکھتی ہیں کہ یثرب مدینہ منورہ سے چاند نکلتا ہوا ان کی گود میں اترتا ہے۔ خواب چونکہ بہت ہی عجیب و غریب تھا، اس وجہ سے آپ اس وقت بیدار ہو گئیں اور اس کی تعبیر سوچنے لگیں، لیکن اس خواب کا کسی سے حتیٰ کہ اپنے شوہر مصافہ سے بھی ذکر نہیں کیا۔ کچھ دنوں بعد جب آپ کا نکاح جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا تو آپ نے اپنے خواب کی تعبیر پا لی۔ اسی دوران ایک اہم واقعہ یہ پیش آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ قبیلہ بنو مستلق کا سردار حارث بن ابی ضرار اپنے قبیلے اور کچھ دیگر قبائل کے لوگوں کے ہمراہ اہل اسلام کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیاریاں کر رہا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالی عنہ کو حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے بنو مستلق کی طرف روانہ کیا۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر حارث بن ضرار سے ملاقات کی اور بات چیت کی، اور واپس آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالات سے باخبر کیا کہ واقعی بنو مستلق اور دیگر قبائل کے لوگ حارث بن ابی ضرار کی قیادت میں مسلمانوں پر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا اور مورخہ 2 شعبان 5 ہجری کو بنی مستلق کی طرف روانہ ہوئے۔ اسی سفر میں امہات المومنین میں سے سیدہ عائشہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھیں۔
روانہ ہوتے وقت آپ نے مدینہ منورہ کے انتظامی معاملات زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ یا پھر نمیلہ بن عبداللہ لیثی رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپے۔ اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ منافقین کی بھی ایک بڑی جماعت ساتھ تھی جو اس سے پہلے کسی غزوے میں شریک نہیں ہوئی تھی۔ دوسری طرف حارث بن ابی ضرار نے بھی اسلامی لشکر کی نقل و حرکت، سپاہیوں کی تعداد اور اسلحہ کی مقدار معلوم کرنے کے لیے ایک جاسوس بھیجا۔ یہ جاسوس جاسوسی کرتے ہوئے پکڑا گیا اور مسلمانوں نے اسے قتل کر دیا۔ حارث بن ابی ضرار اور اس کے قبیلے کے دوسرے لوگوں کو جب یہ اطلاع ملی کہ لشکر اسلام اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں بنو مستلق کی طرف آ رہا ہے، مزید یہ کہ انہیں اپنے جاسوس کے قتل کیے جانے کا علم ہوا، تو وہ خوف زدہ ہو گئے۔ بنو مستلق کے علاوہ جو دیگر قبائل کے لوگ ان کے ساتھ تھے وہ سب خوف کے مارے واپس ہو گئے۔ حارث بن ابی ضرار نے یہ صورتحال دیکھی تو آمادہ جنگ ہو گئے۔ یہ جنگ کچھ دیر تک جاری رہی، دونوں طرف سے تیروں کا تبادلہ ہوا۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے صحابہ کرام نے یک بارگی حملہ کیا اور مشرکین کے قدم اکھڑ گئے۔ مسلمان فتح یاب ہو گئے اور مشرکین نے شکست کھائی۔ بنو مستلق کے 11 آدمی مارے گئے، جن میں سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے شوہر بھی شامل تھے، اور 600 کے قریب گرفتار ہوئے۔ ان قیدیوں میں سردار حارث بن ابی ضرار کی بیٹی برہ مطلب حضرت جویریہ بھی شامل تھیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جویریہ بنت حارث سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہا یا ان کے چچا زاد کے حصے میں آئیں۔ چنانچہ جویریہ نے اپنے بارے میں مکاتبت اختیار کر لی۔ مکاتب اس غلام اور مکاتبہ اس لونڈی کو کہتے ہیں جو اپنے مالک سے یہ طے کر لے کہ وہ ایک مقررہ رقم مالک کو دے کر آزاد ہو جائے گی یا آزاد ہو جائے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جویریہ حسن صورت کی مالک خاتون تھیں۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی کہ اپنی مکاتبت کی ادائیگی کی رقم سے بات کر سکے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جویریہ دروازے پر کھڑی ہوئی تھی۔ جویریہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں حارث کی بیٹی جویریہ ہوں، جنگی قیدی ہوں اور لونڈی بنائی گئی ہوں۔ میں ثابت بن قیس بن شماس کے حصے میں آئی ہوں۔ میں نے ان سے اپنے بارے مکاتبت کر لی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئی ہوں کہ آپ اس بارے میں میرے ساتھ تعاون فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس سے بہتر معاملہ پسند نہیں کرتی؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں تمہاری طرف سے تمہاری رقم ادا کر دیتا ہوں اور آپ سے شادی کر لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا، میں راضی ہوں۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی وقت اسلام قبول فرمایا۔ قبول اسلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے رقم ادا کی۔ حضرت جویریہ کو اپنی ازواج مطہرات میں شامل فرما کر ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بنا دیا اور حق مہر کے طور پر ان کے قبیلے کے 40 غلام آزاد فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجاب کا حکم دیا اور باقی ازواج مطہرات کی طرح ان کے لیے بھی آپ نے باری مقرر فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حارث بن ابی ضرار کو کسی نے یہ اطلاع دی کہ برہ کو لونڈی بنا لیا گیا ہے، تو حارث بن ابی ضرار اپنی بیٹی کی رہائی کے لیے بہت سا مال و اسباب اونٹوں پر لاد کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ان اونٹوں میں 2 اونٹ حارث کو بہت پسند تھے، چنانچہ دوران سفر انہوں نے وہ 2 اونٹ مقام عقیق پر کسی گھاٹی میں باندھ دیے اور باقی مال و اسباب سے لدے ہوئے اونٹ لے کر مدینے پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، میری بیٹی آپ کی قید میں ہے، میں اس کی رہائی کے لیے آیا ہوں، اور آپ یہ مال و اسباب لے لیں اور میری بیٹی کو آزاد کر دیں۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتلا دیا کہ حارث نے فلاں مقام پر 2 اونٹ چھپا دیے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 اونٹ جو تم چھپا آئے ہو وہ کہاں ہیں؟ حارث بن ابی ضرار نے یہ سنا تو حیران ہوا، اسے یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پر وحی بھیجتے ہیں۔
چنانچہ انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ روایات میں آتا ہے کہ ام المومنین حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر والے بھائی وغیرہ بھی دولت اسلام سے مالا مال ہو گئے تھے۔ یہاں پہنچ کر حارث بن ابی ذرار رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا کہ میری دختر جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرما لیا ہے۔ اس پر آپ بے حد خوش ہوئے۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے مسجد نبوی کے قریب ہی ایک حجرہ تعمیر کرایا گیا تھا۔ اس کی دیواریں کچی اینٹوں کی اور چھت کھجوروں کی شاخوں سے بنائی گئی تھی، جسے گارے سے لیپ دیا گیا تھا۔ دروازے پر اونی ٹاٹ کا پردہ تھا۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا نہایت عبادت گزار، تقوی، قناعت پسند، پیکر صبر و رضا اور جود و سخاوت میں بہت آگے تھیں۔ اللہ کریم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو تمام عمدہ اوصاف عطا فرمائے تھے۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 65 سال کی عمر میں 50 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں وفات پائی۔ مدینہ منورہ کے حاکم مروان بن حکم رحمۃ اللہ علیہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو جنت البقیع قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین ثم آمین۔ جی ہاں دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں مزید ایسی ویڈیوز بناتا رہوں اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں تو مجھے اس ویڈیو کے بارے کمنٹ کر کے ضرور آگاہ کریں، اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کیا پتہ آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے۔ اگر اللہ نے چاہا تو ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے مضمون کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔